نیا ناظم آباد میں ماشاءاللہ اس مسجد میں میرا یہ دوسرا بیان ہے، اور اتنی خوبصورت مسجد بنائی ہے یہاں کی انتظامیہ نے، دیکھ کے دل خوش ہو گیا۔ باہر سے جب داخل ہوتے ہیں نا اسی وقت مسجد کا لک بڑا پیارا نظر آتا ہے۔ جن لوگوں نے بھی بنائی ہے مسجد، اللہ ان کی عمر میں برکت دے اور ترقیاں دے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کہتے ہیں مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو اپنے گھر سے بہت محبت ہے، اللہ چاہتے ہیں میرا گھر بناؤ تو اچھا سا بناؤ، صاف ستھرا ہو، خوبصورت ہو، بغیر ستون کے بغیر پلر کے اتنا بڑا ہال بنا دیا۔ جب ہم دنیا میں پھرتے ہیں نا تو جہاں بہت ساری مایوسی کی چیزیں نظر آتی ہیں تو بہت ساری امید کی چیزیں بھی نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پوری دنیا میں جو عبادت خانے ہیں، عیسائیوں کے چرچ ہیں، پہلے میں دعا کر لوں اللہ تعالیٰ مجھے صحیح طرح سے بات کہنے کی، ہم سب کو سننے کی، ہم سب کو سمجھنے کی، اور پھر ہم سب کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے جو میں کہہ رہا ہوں۔ پوری دنیا میں جب بھی ٹریولنگ ہوتی ہے، بے حیائی کا ایک طوفان ہے، مذہب کے خلاف باتیں، یوٹیوب کو دیکھو آپ، ایک سوشل میڈیا پہ بھی ایک طوفان ہے بدتمیزی۔ اچھا لیڈیز میں آواز نہیں جا رہی بھائی، یہ بھی اچھا انتظام کیا کہ مسجد کے اندر خواتین کا بھی انتظام ہے۔ آج خواتین سینما گھر جا سکتی ہیں، شاپنگ کے لیے ہر جگہ جا سکتی ہیں، پھپھو کے گھر بھی جا سکتی ہیں، خالہ کے گھر بھی جا سکتی ہیں۔ مسجد میں مولوی صاحب ڈنڈا لے کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ ادھر آنے کی آپ کو اجازت نہیں۔ تو ہر مسجد میں خواتین کے لیے نماز کا پراپر انتظام ہونا ضروری ہے، جہاں بیان کے لیے بیٹھیں، نماز کے لیے آنا چاہیں تو آ سکیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ پوری دنیا میں ٹریولنگ کریں، آپ کو صرف مسلمانوں کی عبادت گاہی بھری ہوئی نظر آئے گی۔ چرچ ویران ہو گئے، یہودیوں کی عبادت گاہیں، جملہ کمپلیٹ کرنا پڑتا ہے، ویران۔ ایکو ختم کریں اس کا مائک کا۔ اور ہندوؤں کے مندر ویران، بیچارے پنڈت ہی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں مندروں کے اندر، اور ہماری مسجدوں میں مولوی صاحب ہی شارٹ ہوتے ہیں، باقی تو سب لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں، مولوی صاحب ہی لیٹ آ رہے ہوتے ہیں اکثر۔ لوگوں سے آباد ہے مسجد۔ تو یہ اسلام کے زندہ ہونے کی علامت ہے۔ پھر مسجدوں میں ایک عجیب سی روحانیت ہوتی ہے جو کسی عبادت گاہ میں آپ کو نہیں ملے گی۔ آپ چرچ جائیں نا، ڈیسک رکھے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو، بڑی خوبصورت عمارت نظر آئے گی، پادری صاحب کی ڈریسنگ بھی بڑی خاندانی ہوتی ہے۔ آپ مندر میں جائیں گے، آپ کو سونے چاندی کے بت نظر آئیں گے، ہیرے جواہرات نظر آئیں گے۔ میں برما گیا تو وہاں مندر میں نے دیکھے، او بھائی اتنا پیسہ مندروں میں لگایا ہے کہ آپ کی سوچ، اتنا تو سونا لگایا مندروں میں، اور اتنے بڑے بڑے مندر کہ آپ اندر جاؤ، مندر کے اندر بندہ گم، لیکن روحانیت اور سکون۔ میرے ساتھ ساتھ آپ لوگ بیان میں شریک رہیں گے، میں جملہ ادھورا چھوڑوں گا، آپ کمپلیٹ کریں گے، مجھے لگے گا آپ میرے ساتھ بات چیت میں شریک ہیں۔ میں کوئی خطیب تو ہوں نہیں کہ میں دھواں دار تقریر آتی ہو تو گپ شپ لگاتا ہوں، بات چیت کرتا ہوں۔ تو میرے ساتھ رہیں گے تو اچھا رہے گا، کیا خیال ہے؟ گپ شپ کے ماحول میں بات چیت کر لیں گے، کچھ پوچھنا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، خواتین نے کچھ پوچھنا ہو تو پرچی لکھ کے بھیج دیں۔ خواتین میں آواز ہی نہیں جا رہی، الحمدللہ۔ دیکھو مسجد کی میں نے تعریف کی، نظر لگ گئی۔ ہاں اچھا، اس کو صحیح کریں بھائی، وہ بیچاری خواتین دور سے آئی ہیں تو اچھی بات نہیں ہے نا۔ مسجدوں میں اسپیکر کا نظام الحمدللہ سب جگہ ہی خراب ہوتا ہے، یہ کامن مسئلہ ہے۔
جو چیز سب سے اہم ہے وہ سب سے، یہ تو سب سے اہم ہے نا، تلاوت کی آواز آتی ہے، بیان کی آواز آتی ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بڑے بڑے مندر ہیں، بڑے بڑی عبادت گاہیں ہیں، لیکن آپ کو اچھا اس میں بہت بہترین ڈیزائننگ ہے اندر کی، لیکن آپ کو اس میں سکون نہیں ملے گا. جو سکون اللہ نے مسجد میں رکھا ہے، نہ ڈیسک ہے، نہ کرسیاں ہیں، نہ تپائیاں ہیں، سیدھا سادہ زمین پہ آ کے بیٹھتے ہیں، وہیں مٹی میں سجدہ کرتے ہیں. وہیں آواز یہاں سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہاں بھی بہت گونج نہیں رہی آواز؟ یہ اسلام کی صداقت کی دلیل ہے، اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے. قیامت تک کے لیے آیا تو اللہ نے اس کو قیامت تک باقی رکھنا ہے، ہمیشہ آباد رہیں گی مسجدیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کا نام لینا لوگ چھوڑ دیں گے تو اللہ اس کائنات کو باقی نہیں رکھے گا. خیر یہ تو مسجد دیکھ کر ایک جذبات پیدا ہوئے تھے تو اس لیے میں نے اس کا تذکرہ کر دیا. بعض لوگ کہتے ہیں مسجد میں پیسہ نہیں لگانا چاہیے، سادہ ہونی چاہیے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا ہی دفعہ مسجد نبوی کی تعمیر کی، اس میں ٹائلیں لگائیں، پتھر لگائے. اس پہ بہت سے صحابہ نے اشکال کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو کھجور کا چھپڑا تھا، نیچے کیچڑ کھڑا ہو جاتا تھا، مٹی تھی، اور کوئی ایسا پتھر وتھر نہیں لگے ہوئے تھے، ٹائلیں نہیں لگی ہوئی تھیں. تو حضرت عثمان نے فرمایا نبی کے دور میں لوگوں کے جیسے گھر ہوتے تھے مسجدیں بھی ویسی تھیں. اب گھروں میں تو تم نے پتھر لگا دیے ہیں، ڈیکوریٹ کر دیا ہے، مسجد تم چاہتے ہو وہی چھپڑے کی رہے، ایسا نہیں ہوگا. تو اب گھر میں تو لوگ ایسی خوبصورت ٹائلیں لگا رہے ہیں، اتنی پیاری پیاری کمرے بنا رہے ہیں. واش روم ایسا کہ غریب آدمی واش روم چلا جائے نا کسی مالدار کے تو واش روم سے باہر نہیں نکلتا، وہ کہتا ہے یار ایسا تو ہمارا بیڈ روم نہیں ہے جیسا ان کا واش روم ہے. ریسٹ روم ہے، ریسٹ روم کہنے لگے آج کل واش روم کو. تو جیسا علاقہ ہونا چاہیے مسجد کم از کم اس معیار کی ہونی چاہیے. تو یہ نیا نازم آباد ماشاءاللہ اتنا خوبصورت بنایا، جنہوں نے بھی بنایا، تو مسجد بھی اسی حساب سے ہونی چاہیے، اور امام کی تنخواہ بھی اسی حساب سے ہونی چاہیے. سمجھ رہے ہو نا؟